پر انسان الگ الگ مزاج رکھتا ہے، اس کے رویے الگ الگ ہوتے ہیں، طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان میں بعض تو وہ ہے جو وہاں پر بھی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے، وہاں پر بھی اپنی عقل لگانا شروع کرتا ہے، اور جب عقل کام نہیں کرتی ہے، عقل جب کام کرنا بند کر دیتی ہے، حکمت اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو معاذ اللہ فوراً وہ خدا پر اعتراض کرنے لگتا ہے، اللہ کے فعل پر، اللہ کے کام پر اعتراض کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو معاذ اللہ ظلم سے تعبیر کرتا ہے، یہاں تک کہ اسی عقل کو کے گھوڑا دوڑانے میں، عقل لگانے میں وہ انسان اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ تو رب کریم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ بندوں پر، اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا ہے، لیکن لوگ خود اپنے جانوں پر، اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ رب کا فرمان کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لیکن اس نے عقل سے دیکھا، عقل لگایا اور سمجھ میں نہیں آیا کہ حکمت کیا ہے، تو فوراً کہا یہ تو ظلم ہے، یہ تو جبر ہے، یہ تو زیادتی ہے، معاذ اللہ۔ اور ایسا سوچنے کی وجہ سے اگر پہلے ایمان والا تھا تو اب ایمان سے خارج ہو گیا، کیونکہ اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، یہ ظلم کرنا عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگوں کا نظریہ اور رویہ یہ ہوتا ہے جو صرف ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، ظاہری چیزوں کو ہی دیکھا کرتے ہیں، اس کی حقیقت پر ان کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ مثلاً ابھی 6 فروری کو ملک شام اور ملک ترکی میں زبردست زلزلہ آیا، زبردست تباہیاں ہوئی، ہلاکتیں آپ کو معلوم ہے۔ وہاں کچھ لوگوں نے یہ غور کیا کہ زمین کے اندر باطنی زمین میں پلیٹیں آپس میں ٹکرائی، اسی وجہ سے زمین حرکت میں آئی، اسی وجہ سے زلزلہ پیدا ہوا۔ چونکہ یہ ٹکراؤ شدت کا تھا، اس لیے تباہی بھی بہت زیادہ ہوئی، کسی کی نظر وہاں تک پہنچی، لیکن جو حقیقت میں بندے خدا ہوا کرتا ہے، حقیقت میں اللہ جسے توفیق دیتا ہے، اس ظاہری سبب سے اس کی نظر آگے بڑھتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یقیناً پلیٹیں ٹکرانے کی وجہ سے زلزلہ آیا، لیکن پلیٹیں ٹکرائی کیوں، پلیٹوں کا ٹکرانا کیوں پایا گیا؟ یقیناً وہ جانتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، زمین کے اندر کے پلیٹوں کو بھی اسی خالق کے کائنات نے پیدا فرمایا ہے، اسے پیدا فرمانے والا وہی ہے، تو یقیناً جب پیدا فرمایا اسی ذات نے ہے، تو پلیٹیں ٹکرائی، زلزلہ آیا، لیکن پلیٹوں کا ٹکرانا بھی اسی کے حکم سے ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا ہے، وہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو یہ زمین کے اتنے بڑے حصے کا حرکت میں آ جانا اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے حکم کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ، چاہے کبھی زلزلہ کی شکل ہو، چاہے طوفان آئے، کبھی آندھی آئے، چاہے بجلی گرے، چاہے بادل گرجے، چاہے بارش برسے، یا جو بھی چیزیں ہو، یقیناً ظاہری سبب کبھی بادل ہوا کرتا ہے، کبھی زمینوں کے پلیٹوں کا ٹکرانا ہوتا ہے، کبھی بارش کا زیادہ ہو جانا ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب ہے، اور بندے کو چاہیے کہ ظاہری سبب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب پر بھی نظر رکھے کہ یہ ظاہری سبب کا پیدا فرمانا خالق کا کام ہے، اور ان اسباب کے ذریعے سے کبھی طوفان و زلزلے کا آنا بھی اسی خالق کا کام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے کاموں میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس میں حکمتیں کیا ہے؟ اگر غور کرے انسان تو کچھ حکمتیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب زمین پر گناہوں کا دور دورہ ہوتا ہے، جب زمین پر بے حیائیوں کا غلبہ ہوتا ہے، جب زمین پر فحاشی بڑھ جاتی ہے، جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہونے لگتی ہے، تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے بندوں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم کوئی بھی نشانی بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہے جو خدا کا خوف دل میں پیدا ہو اور خدا سے لوگ ڈریں،
خشیت الہی دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں برادران ملت اسلامیہ. اور یہی تو سنت رسول ہے, یہی تو نبی کریم کا طریقہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بادل چھا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے چین ہو جاتے, آپ کے کاموں سے بے قراری جھلکنے لگتی, خوف خدا ظاہر ہونے لگتا. میں عرض کرتی یا رسول اللہ آپ اتنے کیوں گھبرائے ہوئے ہیں, یہ تو بارش کا بادل ہے, یہ تو بارش برسنے والا بادل ہے. اللہ کے رسول جواب دیتے یقیناً یہ برسنے والا بادل ہوگا, لیکن یاد رہے کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جن پر بادل ہی میں عذاب آیا ہے. ما یؤمنونی ان یکون فیہ عذاب, میں کیسے امن میں ہو جاؤں, میں کیسے مطمئن ہو جاؤں کہ اس میں عذاب نہ ہو, کیونکہ اسی بادل کے عذاب سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا ہے, قوم عاد برباد ہوئی ہے. کہ قوم عاد نے جب بادل کو آتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا, یہ تو ہم پر برسنے والا بادل ہے, یہ تو بارش والا بادل ہے. لیکن جسے انہوں نے بارش والا بادل سمجھا, اللہ نے اسی بادل میں عذاب نازل فرمایا اور اس عذاب کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ کے نبی بے چین ہو جاتے ہیں, حالانکہ ان کی شان یہ ہے, رب قدیر نے فرما دیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محبوب آپ اپنی قوم میں ہو اور آپ اپنی امت میں ہو, رب کبھی ان کو عذاب نہیں دے گا, کبھی رب ان کو عذاب نہیں دے گا. تو اللہ کا وعدہ ہے اور وعدہ الہی کبھی غلط نہیں ہو سکتا. پھر بھی رسول پاک کا بے قرار و بے چین ہونا یہ تعلیم امت کے لیے ہے, یہ اسوہ حسنہ کے طور پر ہے. اے میری امت کے لوگوں, جب بھی تم کسی ایسی چیز کو دیکھنا, کسی ایسے امر کو دیکھنا تو خوف خدا ظاہر ہونے لگے, تمہارے اعضاء سے, تمہارے اعمال سے, تمہاری حرکات و سکنات سے خدا کا خوف ظاہر ہونے لگے. یہی تمہارا طریقہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد بھی, ان باتوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم مطمئن ہو کر بیٹھے رہنا, تو ایسے عالم میں تم مزید خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوگے. اس لیے جب ایسا حال دیکھو تو تم بے قراری بے چینی کو ظاہر کرو. خود رب کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان پر میرا عذاب آیا اور میری بارگاہ میں انہوں نے رو رو کر دعائیں کیوں نہیں کی. لیکن ہمارا حال یہ ہے, ہم عذاب شام کو دیکھتے ہیں, صبح کو بھول جاتے ہیں, صبح کو ہم سنتے ہیں, شام کو بھول جاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, یہ بے خوفی بہت زیادہ نقصان دہ ہے, یہ بے خشیتی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. کیونکہ جب بندہ بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نظر میں دین و دنیا کی اچھائیاں نظر نہیں آتی اور برائیاں نظر نہیں آتی ہے, بلکہ پھر وہ اپنی مرضی کا غلام اور شیطان کا کھلونا بنتا ہوا نظر آتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, یہ نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہے, ان نشانیوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے, عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ زلزلہ, وہ تباہی جو آج ملک شام میں آیا ہوا ہے, وہ زلزلہ جو آج ترکیہ میں آیا ہوا ہے, کیا پتا کہ کل کو ہمارے یہاں آ جائے. اس سے پہلے کہ ہم تباہ ہو, برباد ہو, رب کریم کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے صدقے میں ہم سے ان بلاؤں کو دور فرما دے. اور اگر ہم ان بلاؤں میں ہلاک ہو بھی گئے تو اتنا اطمینان رہے گا کہ ہم اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ رب نے ہماری توبہ کو قبول فرما لیا. پرندو جب اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعد الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضرات محترم, میں نے عرض کیا کہ جب زمین پر گناہوں کا ہونا عام ہو جاتا ہے, لوگ جب بے حیا ہو جاتے ہیں, بے حیائی جب پھیلنے لگتی ہے, تو ایسے عالم میں, ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھیج کر, اپنا عذاب بھیج کر لوگوں کو بے حیائیوں سے روکتا ہے, ڈراتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس کے باوجود ہماری بے حیائیوں میں کمی نہیں آ رہی ہے. حالانکہ جو بے حیائی زمین پر پھیلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ بے شک جو لوگ زمین میں ایمان والوں کے درمیان فاحشہ کو پھیلانا پسند کرتے ہیں, بے حیائی پھیلانا پسند
करते हैं, बुरे कामों को मुसलमानों में रिवाज देते हैं, बेहयाई को राइज करते हैं। रब्बे करीम ने फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप अपने आसपास का माहौल का इर्द गिर्द का जरा जायजा लें कि आपके इर्द गिर्द बेहयाई फैल रही है या नहीं फैल रही है। इन बेहयाइयों के फैलाने में आपका किरदार है या नहीं है। किरदार का खाली मतलब ये नहीं है कि आप फैला रहे हैं, किरदार का मतलब ये भी है कि आप रोकने की ताकत रखते हैं लेकिन रोकते नहीं है। किरदार का मतलब ये भी है कि आप मना कर सकते हैं लेकिन मना नहीं करते। आप बात रख सकते हैं लेकिन बात नहीं रखते और खुद भी बेहयाई में आप मशगूल मुब्तला है। अपने घर परिवार को भी आपने छूर दे रखी है। ऐसे लोगों के लिए कुरान ने साफ फरमा दिया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखिरत का अज़ाब उसका तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। दुनिया का अज़ाब तुम्हारे सामने है कि कभी ज़लज़ला की शक्ल में है, कभी तूफान की शक्ल में है, कभी आंधी की शक्ल में है और कभी बिजली की शक्ल में, कभी गुर्बत और इफलास की शक्ल में, कभी खुशकसारी की शक्ल में है। ये क्या ये मामूलात नहीं है, ये बल्कि अज़ाब इलाही है जो अल्लाह ताला हमें सीधी राह पर लाने के लिए और हमारे दरमियान हमारे दिलों में अपना खौफ और अपनी खशियत पैदा करने के लिए रब्बे कदीर गाहे बगाहे इन निशानियों को आसमान से नाजिल फरमाता रहता है, इन निशानियों को हमारे दरमियान भेजता रहता है ताकि हम इन चीजों से सबक व इबरत हासिल कर लें और हम पर अगर कोई हुकूकुल्लाह बाकी है उसे भी अदा करें और हुकूकुल इबाद बाकी है तो उसे भी अदा करने की कोशिश करें। परदे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मातिन वल करम वालिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलात व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत मोहतरम, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से हम कितने ज्यादा बेहिस होते हुए नजर आते हैं। हमारे दरमियान हुकूकुल इबाद को महसूस करने की ताकत ही नहीं है। हम लोगों का माल छीन कर बैठे हैं, लोगों का माल खाकर बैठे हैं, लोगों की जमीन गसब करके बैठे हैं, लोगों का हक छीन कर बैठे हैं, लेकिन हम अदा करने का नाम नहीं लेते। वहाँ बंदा हमसे नाराज है, हम मस्जिद में खुदा को राजी करने की कोशिश करते हैं। वह बंदा का हक छीन कर हम यहाँ कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम वहाँ लोगों का माल खाकर या नफली नमाजें अदा कर रहे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये नमाजें यकीनन हुकूकुल इबाद का बदला नहीं हो सकती। ये तिलावत लोगों के माल छीनने को खत्म नहीं कर सकती है। हमारे लिए दोनों चीजें जरूरी है, हुकूकुल्लाह की अदायगी भी जरूरी है, हुकूकुल इबाद की अदायगी भी जरूरी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने बारहा हज़रत का नाम सुना होगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को उमर सानी भी कहा जाता है, खलीफतुल मुस्लिमीन भी कहा जाता है और आप हालांकि बनी उमैया के खलीफा हैं लेकिन खुलफाए राशिदीन में उलमा ने आपका शुमार फरमाया। आपका हाल ये है कि आप खलीफा बनने से पहले, अमीर बनने से पहले 6 साल तक मदीना शरीफ के गवर्नर रहे और मदीना शरीफ के गवर्नर के अलावा आप उम्मी खुलफा, उम्मी बादशाहों के मुशीर भी रहे, अमीर भी रहे। खासकर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो आपसे पहले बादशाह गुजरा है, आप अब्दुल सुलेमान के बड़े खास मुशीरों में से थे। चुनांचे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने एक मर्तबा बादल को गरजते हुए देखा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक परेशान हुआ, बेचैन हुआ और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बुलाया। बुलाने के बाद उनसे ये हाल बयान किया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा हाजा नेमतुन रहमतुन, ये तो नेमत रहमत वाला बादल है, ये तो रहमत वाला बादल है। आप इसको देखकर इतना डर गए हैं तो आपकी क्या हालत होगी अगर आप अजाब वाले बादल को देख
دیکھ لیں، عذاب والے بادل و بارش کو دیکھ لیں۔ چنانچہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ مجھے خوف خشیت محسوس ہو رہا ہے، اس لیے 1,00,000 دینار آپ لیں اور لے جا کر آپ صدقہ کر دیں، غریبوں میں ضرورت مندوں میں یہ 1,00,000 دینار صدقہ کر دیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا اوا خیر من ذالک، یہ میں صدقہ کروں یا اس سے بہتر کام کا کو حکم دوں، یا اس سے بہتر کام کرنے کو کہوں؟ سلیمان نے کہا اس سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز فرمانے لگے اس سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے وہ امیر جو آپ کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے دربار خلافت میں ان کا آنا جانا ہے، اور اس اثر و رسوخ کی بنیاد پر ان عمراء نے بہت سے غریبوں کی زمینوں کو چھین لیا ہے، ان کی بہت ساری جائیداد کو غصب کر کے اپنے قبضے میں رکھ لیا ہے۔ اس سے بہتر عمل یہ ہے، اس صدقہ کرنے سے بہتر عمل یہ ہے کہ ان غریبوں کی جائیداد واپس دلا دی جائے، ان کی زمینیں ان کو واپس دلا دی جائے۔ چنانچہ سلیمان نے جب سنا اپنا فوراً ہی تخت پر بیٹھا، فوراً ہی سارے عمراء کو وزراء کو بلایا، اور جس غریب کی جو زمین تھی یا جو بھی جائیداد تھی ان تمام زمین و جائیداد کو فوراً امیروں سے واپس لے کر ان غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہوتی ہے، جب تک وہ حقوق العباد ادا نہیں ہوتے وہ صدقہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ میں بلا تفصیل عرض کرنا چاہوں گا، آپ کے ذمہ اگر کسی کا حق ہے، کسی بندے کا حق ہے، یہ تو مسلم ہے کہ جس کا حق ہو معاف کرنے کا حق اسی کو ہے، جس کا حق ہو معاف کرنے کا حق اسی کو ہے۔ بندے کا حق خدا معاف نہیں فرمائے گا، خدا اپنا حق معاف فرمائے گا، اپنا حق معاف فرمائے یا عذاب دے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، خدا چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے۔ آپ نے زکات نہیں دی، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے۔ آپ نے حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، آپ نے شراب پی لی، آپ نے کوئی اور ایسا کام کر لیا جس کا تعلق صرف حق اللہ سے ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو اس پر عذاب دے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ راضی نہ ہو جائے خدا راضی نہیں ہو سکتا، جب تک بندہ نہ معاف کر دے خدا معاف نہیں فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور حقوق العباد میں صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لیا جائے، مال لوٹ لیا جائے، کسی کی زمین چھین لی جائے، صرف یہی حقوق العباد نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، ماں باپ کی دل شکنی کرنا یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، ماں باپ کا حق ادا نہ کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ آپ سے اگر ماں باپ ناراض ہیں، چاہو کہ خدا راضی ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا، آپ چاہو ہماری نمازیں قبول ہو جائے اور ہم اس سے مقبول بندہ بن جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ المختصر اتنا کہ آپ اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ عذاب نہ آئے، بلا نہ آئے، مصیبت نہ آئے، تو برادران ملت اسلامیہ مصیبتیں نہ آئیں گی یقیناً جب خدا راضی ہوگا، اور خدا تب راضی ہوگا جب آپ سے بندے راضی ہو جائے، آپ کے ماں باپ راضی ہو جائے، آپ کے حق والے آپ سے راضی ہو جائے۔ جب تک آپ کے حق والے آپ سے راضی نہیں ہوں گے تب تک یاد رکھیے کہ آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہوگا، اور رب اگر ناراض ہو جائے تو ایسے عالم میں انسان نہ دنیا ہی کا رہے گا نہ آخرت ہی کا رہے گا۔ یہ آیتیں نشانیاں ہیں جو زلزلہ طوفان کی شکل میں آتی ہے، اور آنے کے بعد لوگوں کے امتحان اور آزمائش کر کے گزر جاتی ہے کہ جو بندہ جسے اللہ کی توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ زلزلے اور یہ بلائیں مصیبتیں ان کے لیے آخرت کا سامان کر جاتی ہے۔ لیکن کچھ بدبخت وہ بھی ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کے دیکھنے کے باوجود بھی وہ عبرت نہیں پکڑتے، وہ سبق حاصل نہیں کرتے، بلکہ جس طریقے سے بدمستیوں میں وہ اس سے پہلے رہا کرتے تھے آج بھی رہ رہے ہیں، ایسے وقت ایسی بے خوفی کے لیے برادران ملت اسلامیہ کہ ایسی بے خوفی بڑی خطرناک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان کا. انسان مکمل بے خوف ہو جائے تو بھی مومن نہیں ہو سکتا. انسان صرف امید ہی امید کرے تو بھی بے خوف تو بھی مومن نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہو, اس کے جلال کا خوف بھی ہو, اس کے قہر کا خوف بھی ہو, اس کے عذاب کا خوف بھی ہو, وہ یہ یقین رکھے کہ خدا قہار بھی ہے, خدا جبار بھی ہے, شدید العقاب بھی ہے, اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا, وہ منتقم بھی ہے. اس کا خوف رکھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی امید رکھے کہ خدا رحمان بھی ہے, خدا رحیم بھی ہے, اس کا فضل بڑا وسیع ہے, اس کی رحمت میں انتہا ہے. یعنی عذاب خدا کا خوف کرے, رحمت خدا کی امید رکھے, اسی کا نام ایمان ہے. انسان عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی اگر بے خوف رہے تو بھی مومن نہیں, اور صرف امید ہی امید رکھے کہ یہ عذاب آ رہا ہے لیکن ہمارا کچھ نہیں ہوگا, ہم تو بخش دیے جائیں گے, ہم تو معاف کر دیے جائیں گے, صرف امید ہی امید رہے, وہاں بھی ایمان نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خدا کے ان نشانیوں کو دیکھ کر دل میں خوف پیدا کریں اور پھر اس کے فضل سے, اس کی رحمت سے امید رکھیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے, ہمارا ایمان مکمل رہے, اور اس دنیا سے ہم جب جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں کہ یہی اصل کنجی ہے. برادران ملت اسلامیہ, میں عرض کر دوں کہ عذاب اور رحمت دونوں چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندے سے, اپنے بندوں سے آزمائش فرماتا ہے. میں کہوں گا کہ یہ زلزلہ ہی کو لے لیجئے, یہ طوفان یا آندھی کو لے لیجئے, جو زمین والوں پر کبھی مختلف شکلوں میں یہ چیزیں آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس پہ میں ایک قانون, یہ قاعدہ کلیہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زلزلہ رحمت ہے یا عذاب ہے. یہ زلزلہ رحمت ہے یا عذاب ہے. اور اس کو میں یوں بھی اگر کہوں کہ یہ زلزلہ رحمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے, یہ زلزلہ رحمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے. اسی طرح جو بھی آسمانی زمینی وبائیں بلائیں آتی ہے یہ رحمت بھی ہوتی ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے رحمت نہیں, ہر ایک کے لیے عذاب بھی نہیں, کہ کسی کے لیے رحمت بھی ہے, کسی کے لیے عذاب بھی ہے. رحمت کس کے لیے ہے, عذاب کس کے لیے ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ, یہاں پر یہ غور کیجئے کہ زلزلہ آنے سے پہلے, طوفان آنے سے پہلے اور آسمانی بلا بجلی گرنے سے پہلے آپ کی کیفیت کیا تھی, آپ کی حالت کیا تھی؟ کیا اس سے پہلے آپ گناہوں میں مشغول رہتے تھے؟ کیا اس سے پہلے آپ بے حیائی کیا کرتے تھے؟ کیا اس سے پہلے آپ فحاشی میں مشغول تھے؟ کیا اس سے پہلے آپ نمازیں چھوڑتے تھے؟ کیا اس سے پہلے بدکاریوں میں, برائیوں میں آپ لگے رہتے تھے؟ اس کے بعد زلزلہ آیا, اس کے بعد آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہوئی جس سے یا تو خود آپ کا نقصان ہوا, آپ کی جان کا, یا آپ کے مال کا نقصان ہوا, یا آپ کا نہیں تو آپ کے پڑوس کا نقصان ہوا, یا آپ کے رشتہ داروں کا نقصان ہوا, کچھ نہ صحیح تو زمین والوں کا نقصان ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جو کیفیت تھی, پہلے جو آپ کی حالت تھی, اس زلزلے کے بعد بھی کیا آپ کی پوزیشن وہی ہے؟ کیا اب بھی آپ بے حیائیوں میں ہیں؟ کیا اب بھی آپ برائیوں میں ہیں؟ کیا اب بھی آپ کے وہی بدکارنامے ہیں؟ کیا وہی بدکاریاں ہیں, وہی فحاشیاں ہیں؟ اگر آپ کی حالت جو پہلے تھی اور اب بھی وہی حالت ہے, اس زلزلے کے بعد بھی حالت نہیں بدلی, تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ زلزلہ آپ کے لیے رحمت نہیں بلکہ عذاب ہے, یہ مصیبت ہے آپ کے لیے. لیکن اگر زلزلہ آنے کے بعد پہلے جو حالت تھی اب وہ حالت نہیں, پہلے آپ جھوٹ بولا کرتے تھے اب آپ نے چھوڑ دیا ہے, آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اب آپ پڑھنے لگے ہیں, پہلے آپ لوگوں کو ستایا کرتے تھے اب آپ نے چھوڑ دیا ہے, پہلے آپ لوگوں کے مال چھینا کرتے تھے اب آپ نے حق مارنا چھوڑ دیا ہے. غرض کے پہلے جو بری حالت تھی, اس زلزلے کے بعد آپ کی وہ بری حالت نہیں ہے بلکہ حالت بدل چکی ہے. تو جان لیجیے کہ کسی کے حق میں یہ عذاب ہوگا, لیکن آپ کے حق میں یہ رحمت ہے, آپ کے حق میں یہ خدا کا کرم ہے کہ اس حالت و آیت نے آپ کی حالت بدل دی ہے, آپ کے نظریہ کو بدل دیا ہے, آپ کی زندگی کو بدل دیا ہے, آپ کے سکون, آپ کے قلب و چین کو بدل دیا, اور آپ کو اللہ نے اس نشانی کے ذریعے سے بدکار بندوں سے نکال کر نیکوکار
پروردگار بندوں میں شامل فرما دیا ہے اور گناہ کرنے والوں سے نکال کر توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دیا ہے. تو یہ آپ کے حق میں رحمت خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی لعنت دے کر اور کبھی ڈر سنا کر کبھی عذاب دکھا کر اپنے بندوں کو ان بدکاریوں سے نیک کاریوں میں لاتا ہے, برے کاموں سے نیک کاموں کی طرف لاتا ہے, شیطان کے راہ سے نکال کر اپنی راہ پر لے کر آتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے یقیناً یہ مصیبت ہے رحمت ہوا کرتی ہے کہ جس سے انسان کی زندگی بدسر سے بہتر ہو جائے, یقیناً وہ مصیبت اس بندے کے لیے رحمت ہوتی ہے. اگر ہماری حالت بدل گئی تو یقیناً یہ ہمارے لیے عذاب نہیں بلکہ رحمت و کرم ہے کہ خدا نے اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو بدل ڈالا اور ہمارے دلوں سے گناہوں سے نفرت میں ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیا اور اب ہم نیکیوں کے راہ پر چلنے لگے, ہم نیکیوں کے راستے پر چلنے لگے. اگر ایسی ہماری حالت ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے رحمت ہے, لیکن حالت وہی جو پہلے تھی تو یہ رحمت نہیں عذاب ہے. انسان کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے, انسان کو اپنے دل کی کیفیت پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اتنی آیتوں کے باوجود, اتنی مصیبتوں کے باوجود, اتنی پریشانیوں کے باوجود ہم تب بھی نہیں بدلے تو اب کب بدلیں گے؟ اگر انسان کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی وہ نتیجہ نہیں نکال رہا ہے, سبق حاصل نہیں کر رہا ہے, عبرت نہیں لے رہا ہے, بلکہ ایسی چیزوں کو بھی وہ مذاق بنا رہا ہے, خیر و تماشا بنا رہا ہے. اور برادران ملت اسلامیہ, تو پھر ایسے صورت میں انسان کو اپنے حوال پر غور کرنا چاہیے اور خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا چاہیے. خود رب کریم نے فرمایا فلولا اذ جاء باسنا یضرعون, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب ان پر میرا عذاب آئے تو ہماری بارگاہ میں گریہ وزاری کرے, رو رو کر دعائیں کرے. کہ گریہ وزاری کرنے سے, رو رو کر دعائیں کرنے سے یا تو عذاب ٹل جائے گا اور اگر یا تو مصیبت ٹل جائے گی, یا بلا ٹل جائے گی, اور اگر مصیبت و بلا نہ ٹلی تو آپ کا حشر آپ کی نیتوں پر ہوگا. آپ نے چونکہ ان عذاب کو دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں رویا گریہ وزاری کیا ہے تو کل قیامت کے میدان میں جب آپ کا حشر ہوگا, قبر سے آپ اٹھیں گے, تو ایسے وقت میں آپ کا حشر جو ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہوگا اور گریہ وزاری کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. کیونکہ ہر انسان کا معاملہ ہے, ہر انسان کا معاملہ ہے یبعثون علی نیاتہم, ہر انسان قبر میں جب حشر میں قبر سے جب اٹھے گا تو مدار ان کی نیتوں پر ہوگا. عذاب دیکھ کر آپ خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں, رو رو کر دعائیں کریں, بے حیائیوں کا خاتمہ کریں, خود بھی ان سے دور رہیں اور اپنے گھر پریوار کو بھی بے حیائیوں سے باز رکھیں. کیونکہ سب سے زیادہ عذاب انہی بنیادوں پر آتا ہے کہ بے حیائیاں جب عام ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے لگتا ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس کو, اپنے معاشرے کو بے حیائیوں سے پاک اور صاف کریں. ابھی آج 10 تاریخ ہے فروری کی, ابھی فروری کی 10 تاریخ گزرنے کے بعد 14ویں تاریخ کو انگریز کا بنایا ہوا ایک تہوار ہے ویلنٹائن ڈے جسے کہا جاتا ہے. کہ وہ کون سی بے حیائیاں, آپ حضرات اس کے تجربات آپ حضرات کو مشاہدہ ہوگا, جانکاری ہوگی کہ اس دن میں بے حیائیاں عام ہوتی ہے اور مسلمان گھروں کے بچے بچیاں بھی, لڑکے لڑکیاں بھی ان بے حیائیوں میں شامل ہوا کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, اگر حال وہی رہا جو پہلے تھا تو وہ دن دور نہیں کہ وہ زلزلہ جو ترکی اور شام میں آیا تھا آپ کے انڈیا میں آ جائے, آپ کے ہند و پاک میں آ جائے. اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ عذاب نازل فرمائے اپنی حالتوں کو درست کر لیں, اپنے حوال کو سدھار لیں اور جس سے جتنا ہو سکے وہ بے حیائیوں کو روکنے کی کوشش کریں. اپنے گھر کی عورتوں کو مکمل پردہ کا حکم دیں. پردہ یہ نہیں ہے کہ نقاب پہنا جائے اور نقاب جسم سے اتنا چپک جائے کہ خد و خال نظر آئے, یہ نقاب نہیں ہے. اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ایک زمانے میں کچھ عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن اس کے
उसके बावजूद वो नंगी हुआ करेंगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो यही जमाना आ गया, हमारे घर की औरतें लिबास पहनती है लेकिन उसके बावजूद उनका शुमार नंगी औरतों में हुआ करता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चियों के, अपने बीवियों और माओ बहनों के लिबास का जायजा ले। उनका लिबास कहीं गैर इस्लामी तो नहीं है, उनका लिबास कहीं फहाशी को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है। अगर फहाशी बेहयाई बढ़ेगी तो अल्लाह का अज़ाब आकर रहेगा, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होकर रहेगा। आप चाहते हैं कि अज़ाब नाज़िल ना हो, बला मुसीबत ना आए, और बला मुसीबत आए तो हमारे लिए वो रहमत बन जाए, तो आप अपने इर्द गिर्द से बेहयाइयों का किला गुमा करें। रब्बे करीम हमारे लिए मुसीबतों को रहमत का जरिया बना देगा। एक किस्से लतीफ भी नातमाम है, जो कुछ बयान हुआ आवाज़ जवाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।